حیات خضر ایک ایسا موضوع ہے جو صوفیہ اور علماء کے درمیان ہمیشہ سے ہی موضوع بحث رہا ہے۔ بے شمار کتابیں لکھی گئی، رسالے لکھے گئے اور فتاویٰ دیے گئے، لیکن کسی نتیجے پر پہنچنا آج تک ناگزیر رہا۔ خضر علیہ السلام کا اصل نام ابو العباس بلیہ بن ملکان تھا۔ محمد طباطبائی نے اپنی تفسیر میں خضر علیہ السلام کا اصل نام صالح بن ملکان لکھا ہے، جو کہ سام بن نوح کی نسل سے تھے۔ سورہ کہف میں جس نیک بزرگ کا ذکر ہے، جمہور مفسرین کے نزدیک وہ خضر علیہ السلام ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ معجم البحرین جا رہے تھے تو راستے میں آپ کی ملاقات جس نیک شخص سے ہوئی وہ بھی حضرت خضر علیہ السلام ہی تھے، جن کے پاس علم لدنی تھی، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں ہونے والے واقعات کا اسرار اور حکمتیں بتائیں۔ بعض عارفین نے لکھا کہ خضر علیہ السلام کے معنی سبز چیز کے ہیں۔ آپ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جایا کرتی، اس لیے لوگوں نے آپ کو خضر کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے آبا و اجداد بادشاہ تھے اور مسلمان بھی۔ حضرت خضر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے اور وزیر بھی۔ تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ خضر علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا اور کئی عرصہ ان کی صحبت میں گزارا۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے، ان کے درمیان اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سالوں کا فرق ہے، تو اس لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے 600 سال بعد پیدا ہوئے۔ امام بدر الدین عینی شرح صحیح البخاری میں لکھتے ہیں کہ جمہور کا مذہب یہی ہے، اور یہ صحیح بھی ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے اور زندہ ہیں۔ اکثر مشائخ اور صوفیہ بھی اس نظریہ کے قائل ہیں۔ شیخ ابو عمر بن صلاح کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جمہور علماء اور صالحین کے نزدیک زندہ ہیں، کیونکہ انہوں نے آب حیات میں غسل فرمایا تھا۔ بہت سے صوفیہ اکرام کا عالم بیداری میں خضر علیہ السلام سے ملاقات اور رہنمائی لینا ثابت ہے، جس کی بنیاد پر حیات خضر کا سرے سے انکار کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ تمام اشکالات کا حل اسی میں ہے جو حضرت شیخ احمد سرہندی نے اپنے مکاشفہ میں فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود خضر علیہ السلام سے اس معاملے کو عالم کشف میں دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا، میں اور الیاس ہم دونوں زندہ ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں یہ قوت دی ہے کہ ہم زندہ لوگوں کی شکل اختیار کر کے اللہ کے حکم اور اذن کے تحت لوگوں کی امداد مختلف صورتوں میں کرتے ہیں۔ دوسری طرف مفسرین اور محدثین کی ایک بڑی جماعت اس نظریے کا رد کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ امام ابن قیم کا دعویٰ ہے کہ نبی علیہ السلام یا صحابہ سے ایک بھی صحیح حدیث ایسی منقول نہیں جس سے حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے کا ثبوت ملتا ہو۔ امام ابن حجر، ابن جوزی، ابراہیم بن اسحاق اور ابن تیمیہ کا بھی یہی قول ہے۔ امام ابن حجر نے اس کے رد میں ایک پوری کتاب لکھی جس کا نام الخضر تھا۔ اسی طرح علی بن موسیٰ الرضا نے کہا کہ خضر علیہ السلام کی زندگی کو کیسے صحیح مانا جا سکتا ہے جبکہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جمعہ و جماعت میں شامل نہیں ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے باوجود آپ کے ساتھ جہاد میں بھی شریک نہ ہوئے۔ لہذا خضر کے زندہ ہونے پر اختلاف کثیر ہے، اور یہ پر اسرار مسئلہ آج بھی علماء اور صوفیہ کے درمیان موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ خضر علیہ السلام کے متعلق جس آب حیات کا قصہ مشہور ہے، آگے آنے والی ویڈیوز میں ہم اسے تفصیل سے جانیں گے، لہذا چینل کو سبسکرائب کر لیں۔